آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مہمان نواز نہیں اس میں نیکی کا مادہ ہی نہیں۔ یہ بھی ہے کہ دعوت کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ نیک اور پرہیزگاروں کو دعوت دی جائے اور بروں سے پرہیز کریں، یعنی ایسے شخص کو دعوت نہ دیں کھانے کی جو فاسق و فاجر ہو، اس لیے کہ کھانا کھلانا گویا کہ مہمانوں کو قوت مہیا کرنے کے مترادف ہے، اور فاسق کو قوت دینا ایسی ہے جیسے فسق و فجور اور برائی کو آپ نے قوت دی۔ ہاں، دعوت کا مقصد تفاخر اور اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کر رہا ہوں، اور وہ یوں کہ غربا مساکین کو کھانا کھلا کر خوش کر رہا ہوں۔ نیز اپنی دعوت میں جب آپ کسی کو دعوت کریں تو اس میں مساکین کو ترجیح دیں اور دولت مندوں سے اعراض کریں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بدترین دعوت وہ دعوت ولیمہ ہے جس میں عمرہ کو تو بلایا جائے اور غربا اور مساکین سے اعراض کیا جائے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرمایا کہ تم لوگ تو دعوت دینے میں بھی خطا کے مرتکب ہوتے ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو آتے نہیں، اور جو آ سکتے ہیں انہیں تم بلاتے نہیں۔ تو ضیافت و دعوت میں مناسب ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور احباب رفقا کو نہ بھولیں، انہیں ضرور بلائیں۔ اور آج ہم یہی ہمارا طریقہ ہے کہ ہم غریب اپنے رشتہ داروں کو بلانا بھی پسند نہیں کرتے، ان سے ملنا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے، ان کو اپنی دعوتوں میں بلانا پسند نہیں کرتے، ان سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے۔ جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اللہ رسول کی طرف سے، یہ کہ آپ غریبوں کے ساتھ زیادہ بلکہ تعلق رکھیں، ان کی زیادہ دل جوئی کریں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھیں، جس سے اللہ رسول راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ میں نے صرف امیروں کو ملنا ہے، جو امیر ہیں عہدے والے ہیں، بس برابری والے لوگوں کو ملنا ہے، اپنے سے امیر لوگوں کو ملنا، غریبوں کو نہیں ملنا، تو یہ اللہ تعالیٰ رسول کو پسند نہیں ہے۔ اور دعوت کی قبولیت کے سلسلے میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ امیر و غریب کے درمیان فرق ملحوظ نہ رکھے اور محتاج کو دعوت کے معاملے میں حقارت سے نہ دیکھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مساکین کی دعوت بخوشی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مساکین کی جماعت کے پاس آپ کا گزر ہوا، کیا دیکھتے کہ انہوں نے روٹی کے ٹکڑے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور بڑے ذوق سے کھا رہے ہیں، تو عرض کرنے لگے حضرت امام حسن کو رضی اللہ تعالیٰ، کیا فرزند رسول ہمارے ساتھ موافقت فرمائیے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ تو آپ فوراً سواری سے نیچے اتر آئے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، یعنی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے ان کو دعوت دی، ان مساکین کو، غریبوں کو، آپ نے کہا بھی تمہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ تم نے میرے پاس اب دعوت کے لیے آنا، تمہاری دعوت ہے، اور انہوں نے وہ دعوت بخوشی قبول کر لی۔ پھر آپ نے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنوائے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر خوب کھلایا۔ اور دعوت کی قبولیت کے سلسلے میں دوسری بات یہ کہ اگر مہمان یہ سمجھے کہ یہ میری دعوت کر کے مجھے احسان مند کرنا چاہتا ہے اور یہ دعوت محض دکھاوا ہے، تو معذرت کرتے ہوئے ایسی دعوت کو ہرگز قبول نہ کریں، اس لیے کہ صحیح اور اصلی دعوت تو وہی ہوتی ہے کہ میزبان مہمان کا شکر گزار ہو کہ اس نے میری دعوت قبول کر کے مجھے اپنا ممنون احسان مند بنا دیا، جو پتہ ہو کہ آپ کے جانے سے یعنی کہ وہ خوش ہوگا اور اس کو دلی طور پر خوشی ہوگی، اس کی دعوت قبول کریں۔ اور یوں ہی اگر وہ یہ سمجھے کہ ضیافت میں مشکوک شے پائی گئی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، غلط ہیں، ناجائز ہیں، یہ کہ اس کے گھر میں ریشم اور مخمل کے فرش ہیں یا سونے چاندی کے برتن استعمال ہوتے ہیں اس کی دعوت میں، یا در و دیوار کو جاندار تصاویر سے آراستہ کیا گیا اور سازوں کے ساتھ گانے بجانے کی عادت ہے، یا وہاں کسی مسخرے کو لغویات میں لگا رکھا ہے اور وہاں پہ یعنی کہ عورتیں مرد کٹھے آپس میں گھل مل گئے ہیں اور شرم و حیا وہاں پر نہیں ہے، تو میں کہ ایسی جگہ پہ جانا ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی دعوت میں نہ بجائیں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ناچ گانا ہے کہ غیر شرعی سارے کام وہاں پر ہیں، تو ایسے شخص کی دعوت کو آپ ہرگز قبول نہ کریں، وہاں اس دعوت میں نہ آپ جائیں، بلکہ ایسے میزبان کی دعوت کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دینا ضروری ہے۔ یہ تو حضرت امام غزالی نے اپنے زمانے کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے یہ بات فرمائی، مگر آج جدید ترین تہذیب و ثقافت میں جہاں شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں برہنہ ناچ گانے میں فخر محسوس کرتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حیا سوز حرکات کر کے کس ثقافت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایسا ماحول ہو وہاں پہ جانا منع کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر میزبان کہ وہ فاسق و فاجر ہے، بدعتی ہے یا بے ادب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت عظام کا، اولیاء کرام کا یعنی کہ بے ادب گستاخ ہے، تو اس کی بھی دعوت ہرگز قبول نہ کریں۔ اگر بالفرض آپ دعوت قبول کر چکے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کی آپ دعوت کو ٹھکرا دیں اور پھر وہاں سے آپ نکل آئیں، پھر وہاں پہ ٹھہرے نہیں آپ۔ تو روایت شریف میں تھا کہ بیمار کی عیادت کے لیے 1 میل، جنازے کی شرکت کے لیے 2 میل اور مہمانی کے لیے 3 میل تک بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ۔ اور اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو بڑا دیندار ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت میں لازمی آپ پہنچے۔ اور دعوت کو محض اس لیے قبول کرنا کہ پورا میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا، تو فرمایا کہ یہ حیوانات کا فعل ہے، بلکہ دعوت قبول کرتے وقت فقط وہ اپنے پیٹ کے لیے نہ وہ دعوت قبول کرے، بلکہ یہ نیت کر لے کہ نہیں یہ میرے آقا کی سنت ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو دعوت قبول نہیں کرتا وہ خدا اور رسول کے ہاں خطاوار ہے۔ اسی بنا پر بعض اسلاف کا کہنا ہے کہ دعوت کا قبول کرنا واجب ہے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، مگر 5 امور میں ایسی کوئی بات نہیں۔ نمبر 1 کہ مہمان کو کھانا کھلانا، اس میں یعنی کہ جلدی کرنی چاہیے، اور فوت شدہ مسلمان کی تجہیز و تکفین کرنا۔ نمبر 3 اپنی دختر کا، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا۔ نمبر 4 قرض ادا کرنا، اور نمبر 5 گناہوں سے تائب ہونا، اور دعوت ولیمہ میں بھی جلدی کرنا بہتر ہے۔ اور پھل فروٹ چاٹ وغیرہ کو ہر قسم میں کھانے سے پہلے پیش کیا جائے، اور دسترخوان کو سبزیوں کے سالن سے خالی نہ رکھیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک دسترخوان پر سبزی موجود رہے گی وہاں پر فرشتے موجود رہیں گے۔ یعنی کہ جب بھی آپ کسی کی دعوت کریں تو بیچ میں سبزی لازمی پکا لیں، یعنی کہ آپ صرف گوشت پکائے ہیں اور آپ کی سبزی کی نہیں جی سبزی کی کیا ضرورت ہے پکانے کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک دسترخوان پر سبزی موجود رہے گی وہاں پر فرشتے موجود رہیں گے، اس لیے آگے دسترخوان کو سبزیوں کے سالن سے خالی نہ رکھیں۔ اور جب مہمان بعد از فراغت یعنی آداب بتائے گئے، ضیافت سے واپسی کے آداب بتائے گئے، اس میں کہ مہمان کو چاہیے کہ واپسی پر میزبان سے مل کر آئے، بغیر ملے نہ آئے، اور میزبان کو چاہیے کہ مہمانوں کو گھر کے دروازے تک الوداع کہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مہمانوں سے عمدہ، کہ جب بھی مہمان آئے تو اس کے یعنی کہ آپ عمدہ طریقے سے اور خوش اسلوبی سے اس سے بات کریں، یعنی کہ مہمان آئے تو اسے آپ صحیح طرح نہ بولیں، اس کی عزت نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کا آپ سیدھے منہ بات ہی نہ کریں، تو اسے منع کیا گیا، اسے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا دل بھرا ہونا چاہیے فراغ دلی کے ساتھ، یعنی کہ آپ کہیں اچھا اس نے مجھے ایسے کہا تھا، اس نے میرے بارے میں ایسے کہا تھا، تو میں یہ آیا تو میں نے اب اس سے بولنا نہیں ہے، آپ اسے بات نہ کریں، وقت نہ دیں، اس کو آپ کھانے کا نہ پوچھیں، کشادہ روئی کے ساتھ خیر مقدم کریں۔ آپ کے گھر اگر دشمن بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ کے گھر وہ چل کر آئے تو اس کو آپ عزت دیں۔ اور حضور خواجہ سرکار کو تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بڑے ایسے لوگ بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، جو باہر آپ کے متعلق باتیں بھی کرتے تھے، لیکن جب وہ گھر آتے تھے تو حضور خواجہ سرکار ان کو دوسروں سے بھی زیادہ خوشی سے ملتے تھے، اور رات کے وقت اگر کوئی آدھی رات ہوا رشتہ دار کوئی آتا تو اس کو اور زیادہ محبت سے ملتے تھے۔ یہ رات کو آیا تو یہ نہ اس کے دل میں آیا کہ اچھا کہ میں رات کو جا رہا ہوں، کہیں ان کو پریشانی تو نہیں ہو رہی۔ جو مہمان ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا تھا کہ میرے آنے سے اس کو تو لگتا ہے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھا تو ہر کوئی، یہ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا آپ کا دوست ہے جیسے محبت ہے اس کو ظاہر آپ کرتے ہی ہیں، تو آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو بٹھائیں، عزت دیں آپ اس کو، تو اس سے اللہ رسول جو وہ راضی ہوتے ہیں۔ اور مہمان کو چاہیے کہ میزبان کی جو تقصیر ہے اسے درگزر کرے، کوتاہی اور تقصیر سے درگزر کرے، بلکہ خندہ پیشانی سے اس پر پردہ ڈالے، یعنی میزبان کی کسی خامی اور کمزوری کو مت اچھالے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حقائق بیان کی گئی ہے کہ ایک نوجوان تو اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی دعوت دی، تو آپ نے اس کی دعوت قبول کی، اور جس کا اہتمام اس نوجوان کے والد نے کیا تھا۔ نوجوان حضرت جنید بغدادی ملے تو کہنے لگا بھی آپ کو دعوت ہے، مگر باپ کو بیٹے نے خبر نہ کی، میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دے دی ہے، تو باپ کو اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ حضرت جنید بغدادی کو اس کے باپ نے ان کو روک لیا دروازے پر کہ تمہیں تو ہم نے دعوت بلایا نہیں، تو تم کیسے آ گئے یہاں پر، تو اندر نہ جانے دیا ان کو نا۔ تو آپ پھر وہاں سے واپس چلے آئے، تو جب واپس آئے تو لڑکے کو پتہ چلا اس سارے معاملے کو، تو وہ بھاگا پھر آیا۔ جنید بغدادی کہنے لگا کہ نہیں آپ میرے ساتھ چلے، میں نے تو آپ کو بلایا تھا۔ تو جب وہ لڑکے نے معذرت کی تو اس نے دوبارہ دعوت دی، اور پھر دوبارہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب دوبارہ دروازے پر آئے تو پھر کیا ہوا کہ دوبارہ اس کے باپ نے ان کو اندر نہیں آنے دیا، یعنی میں نے ان کو دعوت نہیں، تو ان کو پھر کیوں لے آئے؟ 4 مرتبہ ہوا ایسے، لڑکا لے جاتا تھا، باپ روک دیتا تھا، پھر وہ معذرت کرتے، پھر لے کے کہتے نہیں آپ چلیں میرے ساتھ، وہ پھر دروازے تک جاتے تھے، پھر ان کو جانے کے باپ نہیں جانے دیتا کہ نہیں تم ان کو کیوں لے آئے۔ بڑی حوصلے کی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کرنے میں بہت چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا ضروری ہے آپ نے کیا کیا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس نوجوان کا دل بھی خوش کر دیا اور اس کے باپ کا دل بھی خوش کر دیا۔ تو کہتے ہیں میرا کام تو لوگوں کو خوش کرنا ہے، میرے پاس وقت بھی تھا، یہ نہیں کہ میں مصروف ہوتا چلے اور بات تھی، میرے پاس وقت بھی تھا میرے پاس۔ اب ان کی سوچ دیکھیں، ان کی نیت کیا تھی۔ اس نے حضور خواجہ سرکار بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا مقصد اعلیٰ ہوتا ہے نا اتنا وہ دنیا داری کے معاملات میں الجھتا نہیں ہے۔ جیسے ہم چھوٹے دنیا کے معاملات الجھ پڑتے ہیں، اسی میں پھر اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی سوچ، اپنا دماغ وہی ہمارے دل میں گھومتے رہتے ہیں، اسی میں اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ میں کہ پھر مقصد جن کے اعلیٰ ہوتے ہیں پھر وہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھتے نہیں ہیں۔ اور حضور خواجہ سرکار کو ہم دیکھتے رہیں کہ آپ نے نہ کبھی کسی کی غیبت کی نہ کبھی کسی کی غیبت سنی، یعنی ہم نے نہیں سنا کہ آج تک کبھی آپ نے کسی کی غیبت کی ہو کہ میرا فلانا رشتہ دار ایسا ہے، میرا فلانا شخص ایسا ہے، فلاں میرے عزیز نے ایسے کہا، نہیں آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کو پتہ کہ نہیں کوئی پریشانی لیتے نہیں تھے۔ تو ہم نے حضور خواجہ سرکار کی زندگی ایسے دیکھی ہے کہ نہ کوئی حسد، نہ کوئی کینہ، نہ کسی کی مخالفت، نہ کسی سے بغض رکھنا، نہ کوئی غیبت کرنی، نہ چگلی کرنی۔ ہاں صرف اگر کسی دوری اختیار کی ہے تو صرف اللہ رسول کے لیے کی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کبھی کی۔ تو حضور خواجہ سرکار کی ذات کو کوئی بھی کچھ کہتا تھا اس کو محسوس ہی نہیں کراتے کہ ہاں تو نے میرے متعلق یہ کہا، میرے متعلق یہ بات کی،
اس کا غصہ نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں ٹھیک۔ تو اللہ پاک ہمیں جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر اس بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔